اعتراض نمبر 15، بعض لوگوں نے الیاس باللہ اعتراض یہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مکر و فریب کر کے یزید کی بیعت لے لی تھی، اور اس کے لیے بطور دلیل کے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری وفات 310 ہجری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ قال حدثنا ابن عون قال حدثنی رجل بنخلہ، ابن عون کہتے ہیں مجھے نخلہ کے مقام پر ایک آدمی نے بیان کیا، کیا؟ ایک آدمی نے بیان کیا کہ بایع الناس لیزید ابن معاویہ غیر الحسین ابن علی، کہ حضرت حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عباس، ان 5 کے علاوہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ جب حضرت معاویہ آئے تو آپ نے حسین بن علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹا تم 5 آدمی ہو، تم 5 کے سردار ہو، باقی 4 نے بیعت کر، تم اکیلے رہ گئے، تو اگر تم بیعت کر لو گے تو کتنا آسان ہوگا۔ انت تقودهم فارسل الیہم فان بایعوا كنت رجلا منهم والا لم تكن اجل، تو کہتے ہیں حضرت حسین فرمان لگے چلے میں پتہ کرا لیتا ہوں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن آپ اس معاملے میں جلدی نہ کرو۔ خلاصہ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو الگ بلاتے اور اسے کہتے فلاں نے بیعت کر لی تو نے کیوں نہیں کی، وہ کرتا، فلاں نے کر لی تو نے نہیں کی، وہ کرتا، یوں دھوکہ دے سے الیاس باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بیعت دھوکے کے ساتھ صحابہ کرام سے لی تھی۔ جواب دیکھیں آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پر ہے یا ضد کی بنیاد پر ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نقل کی ہے روایت، اس کے اندر کیا ہے؟ حدثنا ابن عون قال حدثنی رجل بنخلہ، ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا، ایک آدمی، جیسے شیعت کا طرز ہے، راوی کہتا ہے آواز آئی ہے، بس یہ وہی طرز ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کا معلوم ہی نہیں کہ بندہ کون ہے، جب کوئی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے مجہول ہو یا کوئی شخص اپنی صفات کے اعتبار سے مجہول ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام ابو بکر احمد بن علی خطیب وفات 663 ہجری الکفایہ فی علم الروایہ میں فرماتے ہیں لا يقبل خبر من جہلت عینہ وصفتہ لأنہ حینئذ لا سبیل الی معارف عدالتہ، یہ محدثین کا قول ہے کہ مجہول آدمی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فات 676 تقریب میں فرماتے ہیں روایت مجہول العدالت ظاہرا و باطنا لا تقبل عند الجماہیر، مجہول کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اعتراض نمبر 16، یہ اس سے بھی زیادہ بے ڈھنگا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو رشوت دی ہے، اور روایت کیا پیش کی ہے؟ الکامل فی التاریخ میں مورخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ فات 630 ہجری وہ نقل کرتے ہیں وسار المغیرۃ حتیٰ قدم الکوفہ وذاکر من یسق الیہ ومن یعلم انہ شیعۃ لبنی امیہ امر یزید فاجابوا الی بیعتی، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے ان نے سفر شروع کیا، کوفہ میں گئے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے تذکرہ کیا جن پر بھروسہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ یزید کی امارت کے معاملے میں یہ بنو امیہ کے گروہ کے ہیں، ان سے بات کی اور ان میں سے 10 آدمیوں کو بھیجا، کہاں پہ؟ شام میں، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کو 30,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کو ان کے اوپر نگران بنا دیا۔ جب یہ لوگ معاویہ کے پاس آئے فَزَيَّنُوا لَهُ بَيْعَةَ يَزِيدَ وَدَعَوَاهُمْ إِلَىٰ عَقْدِهَا، کہتے ہیں وہاں جا کے نے کہا کہ یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور بیعت حضرت معاویہ نے کہا لا تؤجلوا بِهَا، ابھی ذرا جلدی نہ کرو، ایک منٹ ٹھہرو۔ پھر معاویہ نے پوچھا وَكُونُوا لَا ثُمَّ قَالَ لِمُوسَىٰ، حضرت معاویہ نے موسیٰ بن مغیرہ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو تمہارے باپ نے کتنے پیسوں کے بدلے میں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 کے بدلے میں۔ تو کہا لقد حان علیہم دینہم، تمہارے باپ نے تو ان کا دین بہت سستا کر دیا، نظروں میں دین کو سستا کیا۔ اب اندازہ فرمائیں ذرا، حضرت معاویہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور اعتراض جس روایت کو بنیاد بنا کر کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے الکامل فی التاریخ میں بغیر سند اور بغیر حوالے کے نقل کی ہے۔ نمبر 2، یہ روایت اس کتاب کے علاوہ کہیں آپ کو روایت ملے گی بھی نہیں، تاریخی روایت بلا حوالہ
اور کسی اور جگہ پر موجود بھی نہیں۔ اور تیسری بات، اگر اس روایت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ روایت کا تو ظاہر بتا رہا کہ معاویہ اس کے خلاف تھے۔ کیوں؟ بقول ان کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ جب آئے، حضرت معاویہ نے پوچھا کہ ان کو تمہارے باپ نے کیسے پیسے کتنے دیے؟ کہا جی 30,000 فی بندہ۔ تو معاویہ نے کہا ٹھہرو، ان سے پوچھا کہ تم ابھی بیعت نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پہلے ان سے پوچھ لیا اور پھر کہا کہ تمہارے باپ نے دین بہت سستا کر دیا۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ اس بنیاد پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر چوتھی بات یہ ہے، یہ اعتراض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کم ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول دوسرے پر زیادہ ہوا۔ کیوں؟ حضرت معاویہ تو نہیں بھیجا، وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور رشوتیں دیتے پھر رہے ہیں ان کی بیعت کرانے کے لیے۔ حاشا وکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اس سے بالکل بری الذمہ ہے۔ یہ اعتراض نمبر 17 کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ خوش تھے، اور دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4131 کہ حضرت مقدام بن مادی کرب اور عمر بن اسود، اللہ اکبر، کہتے ہیں ورجل من بنی اسد من اہل قنسرین الی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدام بن مادی کرب کو فرمایا علمت ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ توفیہ، کیا تم نے سنا ہے حسن فوت ہو گیا؟ فرجع مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فقال له رجل، ایک شخص نے کہا اتراہ مصیبہ، یہ تو مصیبت پہ انا للہ کہتے ہیں، تم ان کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ قال له ولما لا ارى مصیبہ، حضرت مقدام بن مادی کرب فرمانے لگے میں اس کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا ھذا منی و حسین من علی، حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اسدی کہتے ہیں جمرۃ اطفأ اللہ عز وجل، کہ وہاں پر یہ سن کر اس قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی نے کہا کہ یہ انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، اور یہ راوی مدلس ہے۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں کہ جس کی سند یا متن میں پائے جانے والے عیب کو چھپا کر مزین کر کے پیش کیا جائے، یہ ہے تدلیس۔ اور ایسا کام کرنے والے راوی کو کہتے ہیں مدلس۔ مثلا راوی نے کسی سے بات نہ سنی ہو اور لفظ ایسے نقل کرے کہ لوگ سمجھیں اس نے فلاں سے سنی ہے، قال فلان کہے، آل فلان کے، تو لوگ فلاں سنی ہے نا، تو یہ راوی مدلس ہے۔ اور مدلس جب روایت ان سے لاتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، مدلس کی روایتیں معتبر نہیں ہوتی۔ ذرا سنیں، بقیہ بن ولید مدلس راوی ہے۔ ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد بغدادی رحمہ اللہ المعروف ابن الجوزی، وفات 597 ہجری، الضعفاء والمتروکین میں فرماتے ہیں کانا مدلسن یروی ان قوم متروکین و مجہولین۔ نمبر 2 علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں قال غیر واحد کان مدلسا فاذا قال عن فلیس بحجۃ۔ نمبر 3 علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں قال البیہقی فی الخلافیات اجمعوا علی ان بقیۃ لیس حجۃ، یہ بقیہ مدلس تھا اور حجت نہیں تھا۔ دوسرا جواب، دیگر تاریخی روایات کو دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت حسن کی وفات پہ تعزیت فرما رہے ہیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں فلما جاء الکتاب بموت الحسن بن علی اتفق کون عباس عند معاویہ وعزاہ فیہ باحسن تعزیت ورد علی ابن عباس ردا حسنا، کہ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں، اتفاقاً وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے تعزیت فرمائی اور اچھے کلمات تعزیت کے فرمائے،
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہترین اچھے طریقے سے تعزیت کا جواب دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو مستقل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں وبعث معاویۃ ابنہ یزید فجلس بین یدی ابن عباس وعزاہ بعبارۃ فصیحہ وجیزہ شکرہ علیہ ابن عباس۔ آپ نے بڑی فصیح و بلیغ عبارت کے ساتھ وہاں پہ تعزیت کی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔